ارادہ مخلصانہ طور پر ہے تو آپ نہ گھبرائیں کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے والا. اللہ نے جو ارادہ کیا ہوا ہے یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن کیا, آپ نے نہیں کی ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ارادے کے مطابق چلے, ایسا کبھی نہیں ہونے والا. کبھی سورج آپ کے ارادے سے طلوع نہیں ہوتا, اور کبھی سورج آپ لوگوں کے ارادے سے غروب نہیں ہوتا, اور کبھی بھی زمین سے پانی آپ لوگوں کے ارادوں سے نہیں نکلتا. آپ تو بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں ٹپکا نہیں سکتے جب تک تمہارا رب نہیں چاہتا. یہ جو رات کا اندھیرا ہے یہ تمہاری مرضی سے نہیں آتا, اور جو دن کی روشنی ہے تمہاری مرضی تمہارے ارادے سے نہیں آتی. یہ سارے نظام کو ایک ارادہ کرنے والی ذات ہے, وہ عرش پر ہے. یدبر الامر من السماء. آج کل بڑا سیاسی, سماجی, معاشرتی ہم ایک کات سے گزر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے میرے جملے آپ کے کام آ جائیں یا کام نہ آ جائیں, لیکن یہ ذہن میں رکھے گا اللہ کو پتہ ہے کہ اس دنیا پر ایک پاکستان بھی ہے, یہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں, اللہ کا بھی ارادہ ہے, اس نے بھی کوئی تدبیر کی ہوئی ہے. آپ نہ گھبرائیں اس وجہ سے کہ فلاں پتہ نہیں کیا کر دے گا, اور فلاں کے جانے سے اور فلاں کے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک مسلمان کو یہ نہیں گھبرانا چاہیے. اگر اس دنیا میں یہ سوچا جاتا تو کبھی صحابہ اکرام یہ سوچتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے جانے کے بعد دین کا کیا بنے گا. پھر آپ سوچیں نا کہ کیا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے, اگر دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کسی کو حق ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہتے. جانے والے چلے جاتے ہیں, آنے والے آ جاتے ہیں, لیکن کام سارے یدبر الامر من السماء, تدبیریں ساری آسمان سے ہوتی ہیں, زمین سے کچھ نہیں ہوتا. کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اما بعد, والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی واجب الاحترام, قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں, نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے ارادہ انسانی اور حکمت خداوندی کے نام سے یہ کوئی 45 سے 50 منٹ کا دورانیہ ہے جس میں ہم نے اس بات کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. ویسے تو عنوان دیکھنے میں بڑا سادہ اور آسان سا لگتا ہے, لیکن اس کا احاطہ کرنا اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ویسے نظر آتا ہے یا جیسے آپ کو لگتا ہے. تو اس کے سارے پہلو تو میں اس دورانیے میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن اس کا کوئی عام فہم جو پہلو جو میں خود بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی سمجھا سکوں اس پہ میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ارادہ اور عزم, اس میں تھوڑا سا فرق ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. ارادہ یہ انسان کی نیت کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں یا آپ کسی بھی زبان سے آپ اگر واقف ہوں تو ارادہ انسان کے دل و دماغ سے ہی واضح ہوتا ہے, اور انسان اپنے ارادوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. آپ جب بھی کسی انسان سے ملتے ہیں, اگر آپ اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ یہاں سے سفر کر گئے وہاں جا رہے ہیں تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو جو جواب دے گا آپ کو اس کے سفر کی ساری
جو اس نے اس میں کوئی نفع نقصان جو کچھ بھی ہے سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ارادہ جو ہے کسی بھی عمل کی ابتدا ہوتا ہے، اور عزم بنیادی طور پہ جب آپ عملاً چل پڑتے ہیں اور جب مصائب آپ کو گھیر لیتے ہیں، جب تکلیفیں آپ کو پورے طریقے سے گرانا چاہتی ہیں، اور جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، آپ اس وقت یہ سمجھیے گا کہ آپ کا ارادہ ٹھیک تھا لیکن آپ نے اپنا عزم اتنا کمزور کر لیا ہے کہ جو ارادہ لے کے آپ چلے تھے وہ جب عزم میں تبدیل ہونے لگا، اور جب وہ عزم ایک پورے ایک عمل کی شکل اختیار کرنے لگا، اور جب وہ عمل اپنے ثمرات اور نتائج دینے لگا، اور جب ان نتائج کا فائدہ آپ کے معاشرے کو ہونے لگا، تو آپ اس سے پہلے ہی بہت پریشان ہو گئے اور پچھتاوا کرنے لگے کہ ہم نے یہ ارادہ ہی کیوں کیا تھا۔ سو شرعی نقطہ نظر سے میں آپ کو کچھ واقعات قرآن کریم سے بیان کروں گا۔ میں آپ کا قیمتی وقت ایسے واقعات میں ضائع نہیں کروں گا جو بے بنیاد واقعات ہوں اور جن کا ہمارے عنوان سے بھی کوئی خاصا تعلق نہ ہو۔ آپ اگر غور کریں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے؟ ان کا ارادہ اتنا، دنیا میں جو بڑے بڑے ارادے جن کا ذکر ہوتا ہے ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ لے کے نکلے تھے، لیکن وہ جو ارادہ لے کے نکلے تھے وہ ارادہ پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے مخالف اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو ایسے بدلا کہ جو وہ ارادہ لے کر گئے تھے اس پہ پورے نہیں اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ اور فہم دی اور مسلمان ہو کے لوٹے۔ اگر آپ ارادے کی بات کریں تو سارے اہل عرب نے اکٹھے ہو کر ارادہ کر لیا تھا اور میٹنگ ہو گئی تھی، اور اس میٹنگ میں شیطان نے بھی اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی سرزمین کے اندر ہی کوشش کر کے قتل کر لیتے ہیں۔ اب اتنا مضبوط ارادہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ارادے میں ان کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کیا کام لینے ہیں، لہٰذا وہ کوئی ارادہ بنا بھی لے اور اس کی میٹنگ کر بھی لے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے لوگ رات بھر بیٹھے بھی رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لہٰذا یہ چیز آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ ایک انسان کا ارادہ ہے وہ اچھا ارادہ ہے یا برا ارادہ ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، بالکل میں نے اسی لیے کہا سارے پہلو نہیں چھیڑ سکتا، جو مرضی آپ ارادہ کر لیں، اگر اللہ آپ کے ارادے کو پایا تکمیل نہیں پہنچانا چاہتا تو آپ سارا زور لگا لیں، آپ اپنے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنے کی ایک نیت اور ایک ارادہ بھی ساتھ رکھیں۔ یہاں میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں اپنے عنوان کو مزید تقویت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو بھی چاہتے ہو تم کچھ بھی نہیں چاہتے، یعنی جو تمہاری چاہت ہے وہ کوئی چاہت نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اور جو اللہ کا چاہنا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے اور حکمت کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی آیت کو بنیاد بنا کے میں نے یہ عنوان رکھا ہے کہ انسان جو اپنے ارادے کرتا ہے اور اس ارادے کو آپ اچھا ارادہ بھی سمجھ لیں، اور کبھی کبھی انسان برے ارادے کی طرف بھی جاتا ہے، جو بھی اس کے ارادے ہیں وہ اپنے ارادے میں تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا اللہ تعالیٰ اس کو یہ تقویت نہیں دیتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہاں میں مزید اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کروں گا کہ آج کے دور میں یہ عنوان اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ انسانوں میں بڑی جلد بازی آ گئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، اچھا اس امیر ہونے کے چکر میں وہ حلت و حرمت کے مسئلے چھوڑ دیتا ہے، وہ حق اور کس کا حق ہے اس کا بھی دھیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں نے چونکہ
امیر ہونا ہے تو اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسے امیر ہوتا ہوں، اس جلد بازی میں بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی سلب کر لیتا ہے۔ آپ نیک لوگ ہیں، آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں تو ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں میں نے دیکھا کہ ارادہ کیا تھا اور جلدی میں بہت سارے لوگوں کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالتا رہا، کیونکہ تاکہ میرا ارادہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے۔ اچھا، بندے نے ارادہ بنا لیا کہ میں نے اب بیرون ملک جانا ہی جانا ہے، یہ ملک میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس ارادے کے لیے، اس کو کامیابی کے لیے وہ دریاؤں میں کود گیا، وہ کشتیوں پہ سفر کرنے لگا، وہ پتہ نہیں ایک ایک گاڑی کے اندر جس میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں یہ 10 20 لوگ گھس گئے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے گھر میں بنایا تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے باہر بیرون ملک جانا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی کاروبار تھا تو اس نے سمجھا میرا کاروبار بہت بڑا کاروبار ہونا چاہیے، ارادہ کر لیا۔ اب اس کاروبار کو بڑا کرنے کے لیے اس نے باقی لوگوں کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی کر سکتا تھا یا جو اس سے ہو سکا اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے بہت کچھ کر دیا۔ اور اگر آپ لوگ مجھ سے نالاں نہ ہوں اور ناراض نہ ہوں، میں یہ دعوت کی کرسی ہے، یہاں پہ ہر ہفتے دعوت و تبلیغ کا درس ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی علماء سمجھتے ہیں کہ بس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر وہ اتنے تیزی میں ہوتے ہیں کہ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کو بڑے تحمل سے، بڑے، حضور کا بھی تو ارادہ تھا نا معاشرہ ٹھیک کرنے کا، تو 13 سال مکے میں بھی صبر کر کے رکھا۔ اب ایک عالم بھی ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ پھر وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا چونکہ کام صحیح نہیں ہو رہا، دل چاہے وہ مسجد چھوڑ کے چلا جائے، نہیں تم لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے وہ تقریر کرنے کے لیے نہ آئے، اور ہو سکتا ہے آپ سے نالاں ہو کے چلا جائے، کیوں؟ اس کے ارادے کے مطابق آپ ٹھیک نہیں ہوئے، لہذا وہ جلد بازی میں تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ تو بالکل آپ سمجھ بھی جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس دنیا کو اسلام کا گہوارہ بنانا ہے، کتنا اچھا ارادہ ہے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے اسلام کا نفاذ اس ملک میں کرنا ہے، بڑا اچھا ارادہ ہے۔ اب اس ارادے کی تکمیل کے لیے وہ اتنے جلد باز ٹھہرے کہ انہوں نے کہا اپنے جسم سے بم باندھ کے لوگوں کو اڑا دو تاکہ ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب انسان اپنے ارادے کو اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے نا تو مسائل بنتے ہیں۔ جب انسان اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے، جیسے کہ ہم آگے بیان بھی کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں، اور بڑی زبردست وہ مثال ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کسی میدان میں آ جائیں اور وہاں ہم بھی آ جاتے ہیں اور آپ بھی آ جائیں۔ اب ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون ہیں، اچھا دوسری جانب بڑے جادوگر بھی ہیں اور فرعون بذات خود بھی وہاں موجود ہے، اور اس کے وزراء، اس کے مشیر بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ فرعون کا ایک جملہ ہے، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا جو ارادہ ہے اس ارادے کا ذکر کیا۔ اس نے وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں، وہاں تثنیہ کا صیغہ ہے یریدانی، یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ کہ ان یخرجاکم، کہ یہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو سے، اور اس کے بعد یہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں چیزیں ڈیزائن کرتے رہیں، ان کا یہ ارادہ ہے۔ اور یہ بالکل بات برحق ثابت ہوئی، یہ ارادہ تھا کہ ہم باطل کو یہاں سے بھگائیں گے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دن دکھایا جب فرعون، آل فرعون، وہ سارے کے سارے، اور میں آج تک حیرت میں ہوں کہ کسی بستی سے بنی اسرائیل کے لوگ راتوں رات نکلے اور فرعون، آل فرعون کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیسے راتوں رات سارے کے سارے نکل گئے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہو گیا
اگلی صبح یہ فرعون آل فرعون سارے کے سارے ہی نکل پڑے ان کے پیچھے اور جا کے ایک دریا میں پانی میں جا کے غرق ہو گئے۔ جو ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا وہ ارادہ تکمیل کو پہنچا، اور جو فرعون کبھی یہ ارادہ کرتا تھا کہ میں کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا، اور جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود اس پانی میں ڈوب گیا جس پانی پر موسیٰ علیہ السلام تیر کر اس کے گھر تک پہنچے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر پائے۔ آج بھی میں طالب علم ہوں اور میرے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں جن کو یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے آج کی دنیا میں، انہیں کہا جاتا ہے چونکہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں لہذا ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی مسلمانوں کا بڑا مسئلہ وسائل نہیں رہے ہیں، ہاں مسئلہ وہ رہا ہے لیکن دوسرے تیسرے درجے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پہلے درجے کا مسئلہ مسلمانوں کے وسائل نہیں رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ارادے اور مسلمانوں کا ایمان، اللہ پر بھروسہ، یہ سب سے پہلا مسئلہ رہا ہے۔ ہم کبھی بھی پورے وسائل کے ساتھ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں جب جنگ خندق سے پہلے اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ سارے کہنے لگے جی اب ہماری تعداد بڑی ہو گئی ہے، اب جو بھی ہمارے ساتھ لڑے گا اب ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں، لہذا اب ہم ہو نہیں سکتا کہ ہم کبھی ہار سکیں۔ سب سے زیادہ زخم ہمیں اس دن پہنچے جس دن سارے وسائل ہمارے پاس موجود تھے اور اس دن ہمیں ٹھیک ٹھاک ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑا۔ تو مسلمانوں کے جب تک ارادے مضبوط کر کے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور اپنی ان حکمتوں کا انتظار نہیں کرتے جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں، تب تک آپ یاد رکھیے گا یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہم بڑے بزدل ہو گئے ہیں، ہم بڑے گھبرا گئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، اور مایوسی پھیل جائے گی اور ہمارے بچوں کا کامیابی کا تصور ہی الٹ ہو جائے گا جب ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ آج میں ذرا آپ کو اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کرتا ہوں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے بتائی، اور اس کو ذرا اس طریقے سے بھی لے لیں کہ سورۃ الکہف جو ہے یہ ہمارا ویکلی سلیبس ہے، یعنی یہ ہر جمعے والے دن ہر مسلمان کو پڑھنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ہر جمعے کوشش کریں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ میں کرتا ہوں، عملاً کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ ہر ہفتے جو یہ سلیبس پڑھتے ہیں جس کا تعین نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو آپ کے ایمان میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ اس میں جو واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا، وہ اتنا اہم ترین واقعہ ہے جس کو ہم صرف کوئی کانوں کے سکون اور سرور کے لیے مت سنیے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اور کسی نے آپ سے سوال کر لیا یا عرض کر لیا کہ حضرت آپ اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ سے اچھی بھی کوئی تقریر کرتا ہے دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو موسیٰ کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے اچھی بھی تقریر کرتا ہو، جتنا اچھا خطبہ میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جبریل امین کو بھیجا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہیے کہ آپ ذرا اپنا سفر باندھیے اور اپنا وہ ایک ساتھ آپ لے لیں، اپنے ایک ساتھی لے لیں مسافر، اور مچھلی بھی آپ لے لیں۔ جہاں پر آپ کی مچھلی غائب ہو جائے نا وہاں پر ایک راستہ نکلے گا، اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ ایک جزیرہ میں جائیں گے اور وہاں ایک ہمارا نیک بندہ ہے، ذرا اس سے ملاقات کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا میں کیا سے کیا ورائٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، مختصر یہ کہ وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت خضر سے اب اس چیز کو ذرا چھوڑ دیجیے گا، وہ نبی ہیں ولی ہیں لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تو ہیں، اب اس بحث میں نہ جائیے گا، کیوں قرآن میں جو واضح طور پہ ہے کہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، بس یہ کافی ہے۔ اچھا، وہاں پر پہنچے تو جا کے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بعض کاموں میں آپ کی اتباع کروں اگر آپ وہ مجھے علم سمجھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو انہوں نے فوری طور پہ جو کہا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے میں حاضر ہوں آپ کو بھی سکھانے کے لیے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے تب تک جب تک میں بذات خود وضاحت کرنے کی
پوزیشن میں نہ آ جاؤں اس وقت تک آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ایک اور بھی ہے. ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوال ہی نہ کریں جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ آپ تو فوری طور پہ سوال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا سوال نہ کروں جب بھی کوئی میرے سامنے ایسا عمل ہو. چلیں وہ کشتی پہ سوار ہو گئے. اب آپ قرآن کریم میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بھرنی تھی اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جمع کر دیا, نہیں ایسا نہیں تھا. اب کشتی میں بیٹھے, کشتی کنارے کے قریب آئی تو حضرت خضر نے اس کے کوئی 1 یا 2 تختے توڑ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے, کہتے عجیب بات ہے, اتنے احترام سے, وقار سے, عزت سے, احترام سے وہ ہمیں کنارے پر لے کے آئے اور آپ عجیب ہیں کہ آپ نے ان کی کشتی کے تختے توڑ دیے ہیں. حضرت خضر کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے, اور میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے, تو وہی ہوا نا جو مجھے ڈر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے چلیں اس بات کو جانے دیجئے, مزید کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ سے سوال نہ ہی کروں. اچھا تھوڑا سا آگے چلے, ایک بچہ کھیل رہا تھا اور وہ بچہ حضرت خضر نے پکڑا اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا. اب یہ واقعہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام فوری طور پہ بول اٹھے عجیب بات ہے, اتنا وہ بچہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں اور آپ نے پکڑا اور آپ نے اسے قتل کر دیا. کہتے میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہانی بات اصل یہ ہے کہ آپ میرا عذر قبول کر لیں, کوئی بات نہیں, میں اگر اس کے بعد بھی آپ سے سوال کروں گا تو آپ لا تو صاحب نہیں, مجھے تو آپ اپنا ساتھی نہ بنائیے گا, بے شک مجھے الگ کر دیجیے گا. اچھا تھوڑا آگے چلے تو ایک بستی کے پاس سے گزرے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی, سفر میں بھی تھے, تو بستی والوں سے کہا کہ کوئی کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے, ہم مہمان ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتے. حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی, وہ گرنے کے قریب تھی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ دیوار گراتے ہیں اور پھر اس کو بناتے ہیں. کہا چلے ٹھیک ہے, اور دیوار کو گرایا پھر اس کو بنایا. اب اس میں 1 دن لگا یا جو بھی ٹائم لگا ٹائم جہاں پہ. جب دیوار سیدھی ہو گئی نا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا آپ ان سے مزدوری لے لیتے, آپ ان سے, باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کنویں کے پاس 2 بیٹیوں کو دیکھا, 2 بہنوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں, تو جب یہ سارے پلا کے چلے جائیں گے نا پھر ہم پانی پلائیں گے. تو انہوں نے مٹکے سے پانی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرت سے نکال کے ان کو دیا. وہ بیٹیاں گھر چلی گئی, اپنے والد کو بتایا, کو بڑا نیک دل بندہ تھا, پانی پلا دیا اس نے, سبحان اللہ. تو وہ ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ کہنے لگے آپ جائیں, دونوں میں سے کوئی ایک جائے اور اس کو بلا کر ہمارے گھر لے کر آئے, لیکن بلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ اگر وہ پوچھے کہ آپ کے والد صاحب نے کیوں بلایا ہے تو آپ اسے کہنا وہ میرے والد صاحب چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. خوددار آدمی کی علامت ہے, وہ ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے کمانا زیادہ مناسب سمجھتا. تو کہا جی آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا, آج آپ کو اجرت ہمارے والد صاحب دینا چاہتے ہیں. تو چلے گئے. آج موسیٰ علیہ السلام وہی فلسفہ اسی طرح حضرت خضر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر مناسب ہوتا آپ کو تو آپ اس دیوار کو بنانے پر ان سے مزدوری لے لیتے تاکہ کھانے کا بندوبست بھی ہو جاتا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نا آپ صبر نہیں کر رہے, ھذا فراق بینی و بینک, یہ ہوگی آپ کے اور میرے درمیان جدائی, اب آپ واپس جا سکتے ہیں اور میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو میں نے جتنے کام کیے, اور میں ایسے نہیں آپ کا وقت ضائع کر رہا, یہ جو تینوں آیات میں پڑھوں گا ان تینوں میں ایک کلمہ بالکل ایک جیسا ہی ہے. میں پڑھوں گا تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا. کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, چلیں اس دیوار سے ہی شروع کر لیتے ہیں. ویسے کہتے ہیں یہ جو امل جدار, یہ جو دیوار تھی آپ نے بظاہر اس کو دیکھا کہ میں نے اس کو گرایا اور اس کو بنایا اور آپ کو ساتھ میں نے شامل رکھا, لیکن اس کے اندر بھی فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب کا ارادہ اس میں شامل ہے. اور اس ارادے میں کیا حکمت ہے, وہ حکمت چونکہ جس کو نظر نہیں آئے گی وہ ہو سکتا ہے بے صبری کا مظاہرہ کر لے,
اور جو یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے چونکہ یہ کام اچھا ہے اور اس کا انجام میرے رب کے پاس ہے، وہ کیا دیتا ہے، میں اپنے ارادے میں تزلزل اور اپنے ارادے میں کوئی اضطراب پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ارادے کو، عزم کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، صرف اس وجہ سے کہ بظاہر مجھے چونکہ اس کے نتائج نہیں ملتے اور میں اپنے ارادے کو ترک کر دوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جن دو بچوں کی دیوار ہے، دونوں یتیم ہیں اور ان کا والد اس دنیا سے بہت پہلے جا چکا ہے، لیکن ان دونوں کا والد انتہائی نیک آدمی تھا۔ اور میں کہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں نا کہ واپس لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار آپ اصالِ ثواب کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، نیک اولاد جو بھی عمل کرتی ہے اس کے والدین کو اجر پہنچتا ہے۔ ہم تو اس سے بھی اگلا قدم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اگر والدین نیک دنیا سے چلے جائیں اپنی قبر میں، ان کی نیکی کے ثمرات اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی اولاد کو دیتا رہتا ہے۔ یعنی یہ چیز تو اور ہے نا کہ اولاد دنیا میں ہے اور یہاں سے اجر اس کو جا رہا ہے جو اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر وہ نیک تھا اور نیک زندگی بسر کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جو خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ جو بستی والے ایک وقت کا کسی کو کھانا نہیں دے سکتے، اگر ان کو ان کا خزانہ مل جاتا اس کو تو یہ بالکل ہڑپ کر جاتے، اتنی بڑی کرپشن یہ کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور فرمایا اب یہ ہم نے دیوار سیدھی کر دی ہے، اب جب کبھی دیوار گرے گی یہ بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور یہ خود دیوار کو بنائیں گے، ان کا خزانہ ان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کا والد انتہائی نیک آدمی تھا، اس کے بچوں کو بھی اللہ نے سنبھالا اور اس کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، یہ ارادہ تیرے رب کا تھا۔ اچھا ہو سکتا ہے میرا ارادہ ایک ٹائم کی روٹی کا ہو، اور اگر وہ مجھے نہ ملے، یہ میں اپنی طرف لے کے آ گیا ہوں، اگر مجھے نہ ملے ہو سکتا ہے میں غصے ہو جاؤں کہ یار مجھے ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرے رب کی کیا حکمتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین میں سے کسی ایک کے بھی منہ کے اندر سے کھجور نکال لی تھی اور زمین پر رکھ دی تھی اور کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے، اگر یہ صدقے کی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر یہ صدقے کی نہیں ہے تو میرے یہ علم میں نہیں ہے۔ تو جو حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دیکھا کھجور نکال دی، اب اس میں نہیں پڑے اچھا چلو کوئی بات نہیں کھا لو، ایک کھجور کا مسئلہ ہے، لیکن انہیں دیکھا اصل جو حکمتیں ہیں وہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور پھر فوری طور پہ کہنے لگے کہ آپ نے وہ جو کشتی میں نے تختے توڑ دیے تھے، آپ کو تو یہی لگا کہ ان کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ آج کی دنیا میں آپ اس مسجد کی انتظامیہ ہے، میں آپ سے مخاطب ہو جاتا ہوں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا جو یہاں سے دور ہیں۔ یہاں مسجد میں انتظامیہ کوئی ایک فیصلہ کرتی ہے یا امام یا خطیب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی اپنی حکمت کے تحت، اور بعض دفعہ اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا پوری انتظامیہ چڑھ دوڑتی، یقین مانو چڑھ دوڑتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یار شاید اس طریقے سے یہ خیر ہو جائے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خیر سے شر نکال لیتا ہے، اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ خیر کے معاملے کے بعد بھی شر آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام بنا رکھا ہے، آپ اس پروگرام کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے۔ کہا میں نے جو ان کی کشتی کے جو وہ تختے میں نے توڑ دیے تھے، دراصل حکمت اس میں یہ تھی کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، ساری کشتیوں کو وہ ضبط کر کے لے جانا چاہتا ہے، لیکن جو سالم ہوتی ہیں ان کو لے کے جاتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت دو پھٹے لونا ایڈا بڑا مشکل کام کوئی نہیں، جو ساری کشتی جانتی رہی تھے پھر تو اس میں حکمت ہے۔ کبھی کبھی آپ کے جو ارادے ہیں وہ جب آپ کرتے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سا نقصان آپ کے ارادے عزم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، کمزور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا، صحیح بخاری میں ہے، اور کبھی آپ وہ حدیث بھی بیان کریں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے جب تک میرا یہ سر میرے کندھوں پر ہے میں دین کو غالب کر کے چھوڑوں گا، یہ میرا ارادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کلمات ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اس ارادے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے صرف 8 سالوں میں 87 جنگیں لڑنی پڑی۔ اس ایک ارادے کو پورا کرنے کے لیے کہ دین کا نفاذ ہونا چاہیے
اور قرآن کریم کو نازل ہونا ہے اور دین کو عرب کی دھرتی سے مزید آگے پھیلانا ہے، اس ارادے کی کامیابی کے لیے 87 جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لڑی گئی۔ میں کئی بار اپنے اہل علم لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بے شک آپ میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق بھی نہ کریں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں بتاؤ مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھوڑا تھا؟ لوگ کہتے ہیں وہاں تکلیفیں بڑی تھی، آپ نے اس لیے چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں تکلیفیں کتنی تھیں؟ کتنی فلاں صحابی کو تکلیف تھی، فلاں کو مسئلہ تھا، فلاں کو دکھ تھا، فلاں کو درد تھا، فلاں مصیبت تھی، فلاں ایسے ایسے ہوتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یار یہ ساری تکلیفیں آپ جمع کر لینا 13 سالوں کی اور 8 سالوں میں 87 جنگیں، تو آپ موازنہ کر کے دیکھیں گا زیادہ تکلیف کہاں پر تھی، زیادہ اذیت کہاں پر تھی؟ 87 جنگوں میں یا انفرادی طور پہ کسی کو تکلیف سے گزرنا پڑا؟ اصل میں جس ارادے کو آپ لے کے اٹھتے ہیں، آپ کا جتنا بڑا ارادہ ہوتا ہے آپ کو اتنی بڑی تکلیف کا سامنا رہتا ہے۔ اچھا جتنا کاروبار ہے ہی 100 روپیہ تھا، انہوں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ انہوں 100 ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب جس کا کروڑوں کا کاروبار ہے اس کو کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ جتنا بڑا آپ کا ارادہ ہے اتنا ہی بڑا آپ کو سامنے سے جو رکاوٹیں، اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ تو آپ اللہ کا یہ شکر کریں کہ آپ کو دین نے یہ تربیت دی ہے کہ آپ کے ارادے اپنے نہیں ہیں، آپ کے ارادے وہ ہیں جس میں اللہ کی مرضی بھی شامل حال رہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ بچہ میں نے قتل کیا نا، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے والدین بہت نیک ہیں، یہ قرآن میں ہے، اس کے والدین بہت نیک ہیں، لیکن یہ بڑا ہو کے اتنا خطرناک ہو جاتا کہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کا بھی خیال نہ رکھتا۔ اللہ نے ارادہ یہ کیا ہے اسے قتل کرنے کا، اور اسے قتل کیا گیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا جو بہت اچھا ہوگا، جو بہت نیک ہوگا، بڑا رحم دل ہوگا۔ آپ کسی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کا ظاہر غلط ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ لازمی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو مد نظر رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ بظاہر دیکھتے ہیں وہ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس شر کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی خیر ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اور ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں مومن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کمزور مومن ہوتا ہے اور ایک طاقتور مومن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اچھا کیوں پسند ہے طاقتور؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث میں درمیان میں ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی نے فرماتے ہیں نفع دونوں میں ہے، یعنی نفع دونوں مومنوں میں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کمزور مومن کو سمجھیں کہ اس میں کوئی نفع والی بات نہیں، لیکن اللہ کو زیادہ پسند ہے مضبوط مومن۔ اور مضبوط مومن کی پھر نشانی بتائی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے ارادے کے خلاف کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پھر وہ یہ نہیں کہتا کاش میں ایسے کرتا ویسے کرتا ایسے کرتا، وہ یہ بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہی میرے اللہ کی مرضی تھی، میں اپنے فیصلے کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا۔ ٹھیک ہے میرا ارادہ ایسا تھا کہ میرا بیٹا یہ بن جائے، لیکن میرا ارادہ قبول نہیں ہوا، میرے رب نے جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا، اب مجھے وہ اللہ کا فیصلہ اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کا جو حکم مجھے دین دیتا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ کو ایک تھوڑا سا سکون آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ارادے، اللہ اپنے ارادوں پر غالب آنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا بھی ارادہ تھا، ویسے ان کے تو آپ سے یوسف پڑھ کے دیکھیں ان کے کئی ارادے تھے، مثلا ان کا سب سے بڑا ارادہ یہ تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کا ایک بڑا ارادہ تھا ان کا، یعنی ان کا سب سے بڑا ارادہ یہ تھا کہ ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں، اور ارادہ یہ کر لیا تھا پہلے ہی کہ قتل کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ پھر صرف توبہ ہی کرنی تھی نا کہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اس کے لیے کئی سال گزر گئے، توبہ نہیں کر سکے۔ اور ارادہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیں، لیکن قتل کر سکے؟ ان کا ارادہ تھا کہ والد کی نگاہوں سے دور کر دیں، لیکن وقتی طور پر ایسا ہو گیا
لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ ملاقات کی تو وہ پہلے سے زیادہ زبردست کی. اور اس لیے میں اپنے طلباء سے، اپنے بھائیوں سے، اور مساجد میں جا کے، مدارس میں جا کے، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی جو سیرت و کردار ہے اس کو غور سے پڑھ لیں. انہوں نے بڑی جنگ لڑی ارادوں کے ساتھ. زلیخا کا بھی ایک ارادہ تھا. زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا وہ بیچارے شروع سے چھوٹی عمر میں، ان کی پھوپھی نے ارادہ کر لیا کہ میں یوسف کو اپنے گھر میں رکھنا ہے. اب بھائیوں نے ارادہ کر لیا ہم نے اس کو والد سے دور کرنا ہے. پھر بھائیوں نے ارادہ کر لیا اس کو قتل کرنا ہے. اور پھر ساری چیزیں کر کے ارادہ کر لیا ہم نے توبہ بھی کرنی ہے. ان سارے معاملات سے گزرتے گزرتے وہ چند سکے، وہ بھی کھوٹے سکے، اور اس میں بیچ دیا، اور وہ زلیخا کے دربار میں محل میں بکتے بکاتے ایز اے غلام چلے گئے. اور چھوٹے سے تھے، پھر وہاں پہ بالغ عاقل ہو گئے اور بڑے ہو گئے. اور پھر زلیخا نے ایک ارادہ کر لیا، اور بڑا مضبوط ارادہ تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ارادے کو ناکام کیا. اور جو یوسف کا پاک دامن رہنے کا ارادہ تھا اس کو کامرانی دی. اور پھر جیل کے اندر چلے گئے، اور جیل کے اندر جا کے بڑی مصیبتوں کے ساتھ وہ وقت گزارا. اور گزارتے گزارتے ایک دن ارادہ یوسف علیہ السلام نے کر لیا کہ یہ جو دو قیدی ہیں نا، ان میں ایک کو تو سزائے موت ہونے والی ہے اور دوسرے کو یہاں سے رہائی ملنے والی ہے. اسے بلا کے کہتے ہیں آپ ایسا کریں، اپنے بادشاہ کے پاس جب جائیں نا، اسے بتانا یار میں پچھلے کئی عرصے سے میں کوئی قصور نہیں میرا، میں بے گناہ ہوں اور یہاں پہ قید ہوں. ان کا ارادہ یہ ہوا تھا کہ شاید میں یہاں سے نکل جاؤں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے بعد انہیں کئی سال وہاں پہ اس لیے ٹھہرنا پڑا کہ ہم نے تھوڑا سا سبق اس لیے دیا کہ ہم نے آپ کو کنویں سے نکالا اور زلیخا کے اس مکر و فریب سے آپ کو نکالا، پھر جیل میں ہم آپ کو لے کے آئے، جہاں آپ کو نبوت اور رسالت آپ کو دے دی، اور اب آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی غیر سے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. یہ مدد تبھی ملے گی جب ہم چاہیں گے. اور جب اللہ نے چاہا تو بالکل وقت حاکم کے پاس چلے گئے. اور جب وہاں پہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام سے اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی ذمہ داری لے لیں جو ہمیں آنے والے وقت میں فائدہ دے. انہوں نے کہا آپ مجھے ایسا کریں، مجھے آپ جو زراعت کا شعبہ ہے نا اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ بہترین طریقے سے جو قحط آنے والا ہے نا اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کے مطابق. اور وہ جب کیا، اب بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم کوئی غلہ اناج لے کر آ جائیں. وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے نا تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. اچھا جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے. ایک تو کہا جو یہ سامان خریدنے کے لیے پیسے لائے تھے، سونا چاندی جو کچھ بھی لائے تھے، انہی کی بوریوں میں رکھ دیں آپ. اور دوسرا ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ آپ کے ویسے کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اتنے ہم بھائی ہیں، اور ایک ہمارا بھائی جو ہے نا وہ بنیامین اس کا نام ہے، اور وہ ادھر والد صاحب کے پاس ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ اپنے بھائی کو آئندہ جب آپ آئیں نا اسے لے کے آئیے گا. تو جب دیکھا نا کہ یہ اتنے خوش ہو کے نہیں بولے کہ اسے لے کے آئیں گے، تو کہا اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو اناج نہیں دیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. دیکھ لو ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ سے بڑا اچھا تعاون کیا ہم نے، آئندہ اپنے بھائی کو لے کے آنا. وہ جا کے ابا حضور سے کہنے لگے ابا جی آپ بنیامین کو ہمیں ہمارے ساتھ بھیجیں نا. تو انہوں نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کرنے والا. پھر اس کو قسمیں دے دے کے بنیامین کو ساتھ لے آئے. تو یہاں پہ آتا ہے اب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے. اللہ نے اس ارادے کی تائید کر دی. آپ ایسا کریں ایک برتن اس کی بوری میں رکھ دیں اور پھر آپ ان کی تلاشی لیں ایک ٹائم پہ آ کے. اور جب تلاشی لی برتن وہاں سے نکلا تو یوسف علیہ السلام بھی یہاں کھڑے ہیں، بھائی ادھر کھڑے ہیں، بنیامین ادھر کھڑا ہے. اور اس نے کہا دیکھو بھائیو تم لوگوں نے چوری کی ہے. تو یہ کہنے لگے یار ہم نبیوں کی اولاد ہیں، چوری تو ہم نہیں کرتے ویسے. لیکن اگلا جملہ قرآن کریم میں آتا ہے، وہ پھوپھی والا واقعہ وہ لمبا ہو جائے گا، میں ادھر چلا گیا. تو فوری طور پہ بھائی کہنے لگے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اندر ہی اندر، اس میں نکتہ یہ کبھی کبھی اپنے غم کو پینا پڑتا ہے. جو آپ کا ارادہ ہے نا اس ارادے کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، اس ارادے کو دبانا پڑتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور ان کی والدہ جب ان کے پاس آئی دودھ پلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو یہ نہیں ثابت کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، عام دائی کی طرح اس سے وہ اپنا رویہ رکھے گی۔ کبھی کبھی اپنی محبت کو بھی دبانا پڑتا ہے، اپنے غم کو بھی دبانا پڑتا ہے، تاکہ جو مقصد زندگی ہے وہ ہمیں کبھی حاصل ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا صرف ضرور کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو یہ بری بات ہے۔ پھر بنیامین کو وہاں رکھا، اور بعد ازاں جب تیسری مرتبہ سارے جمع ہو کے آئے، اب اس پورے ماحول کو دیکھیے گا، سارے 11 بھائی بھی موجود ہیں، اور وقت حاکم موجود ہے، یوسف علیہ السلام خود موجود ہیں، وہاں کابینہ موجود ہے، پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک بھائی کہتا ہے کہ تیری شکل دیکھ کے لگتا ہے جیسے تم یوسف ہو، تو وہ کہتے ہیں بالکل میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس ساری کہانی کے پیچھے پورے طریقے سے 10 بھائیوں کے ارادے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنی جگہ پر۔ وہ جس یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ جس کو کنویں میں گرا کے قتل کرنا چاہتے ہیں، پھر اسے بیچ کے اپنی بستی سے اپنے شہروں سے دور کرنا چاہتے ہیں، پھر جو کوئی ان کو جیل کے اندر لے جا کے قید کرنا چاہتا ہے، سارے انسانی ارادے اپنی جگہ پر ہیں، پر ان تمام ارادوں میں سے اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے امر پر اور اپنے فیصلے پر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہا تھا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ چلتے رہیں، مضبوط ارادے کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی موقع پر بھی ناکام نہیں کرے گا، اگر آپ نے اپنے ارادے اور عزم کو مضبوط رکھا ہے۔ میں آپ کو جیسا بھی لگے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بے سند آپ کو سنا رہا ہوں، میرا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو اس میں منفی لگے اور مثبت لگے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں چاہتا تھا، میرا ارادہ تھا میں اپنے بیٹے سے بات کروں، وہ دور پڑتا ہے۔ جیسے آپ کے بیٹے ہیں، کبھی آپ سے دور ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ یار میں بیٹے سے فون پہ بات کروں۔ میں نے ایک دن کال کی ادارے کے نمبر پر، کسی نے نہیں اٹھایا۔ یہ میرا واقعہ ہے، میں اس لیے پورے یقین سے سنا رہا ہوں۔ اچھا دوسرے دن کال کی نا، وہ فون کسی نے، مجھے تھوڑا سا نا اندر غصہ بھی آیا، یار کیسے ادارے والے ہیں، میں فون کرتا ہوں اٹھاتا کوئی نہیں۔ اچھا تیسرا دن آ گیا، جب تیسرے دن مغرب پڑی تو میں نے رابطہ کوشش کیا، رابطہ نہیں ہوا، تو میری ٹینشن، میری پریشانی بڑھنے لگی، جیسے ایک بیٹے کے بارے میں آپ کی بھی بڑھ سکتی ہے، اولاد کے بارے میں۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد جا کے میں نے پھر رابطہ شروع کر دیا، رابطہ نہیں ہوا۔ یقین مانے اللہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، میں نے ایسے فون رکھ دیا اور اداس بھی ہو گیا کہ یار میں 3 دن سے رابطہ کر رہا ہوں، میرا رابطہ ہی نہیں ہو رہا، آخر کیا مسئلہ ہے کہ میں نے 1-2 اور بھی نمبر ٹرائی کیے، رابطہ نہیں ہو رہا۔ اتنے میں میرے نمبر پہ نا فون آنا شروع ہو گیا، تو میری چونکہ طبیعت تھوڑی سی الجھاؤ آ گیا تھا، اور آ جاتا ہے انسان کی طبیعت میں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں۔ تو میں نے کہا یار پتہ نہیں اب کون فون کر رہا ہے مجھے، پتہ نہیں میری اب طبیعت ایسی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ میں نے سخت بات کر دی ہے، تو میں نے اگنور کر دیا، میں نے کیا، وہ میری غلطی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، میں نے کیا۔ وہ کوئی 2-3 بار کال آئی، میں نے نہیں سنی، اندر میں افسردہ بھی تھا۔ اگلا دن جمعرات کا تھا، تو جمعرات عصر کی نماز کے بعد جب میں نے رابطہ کیا تو میرا رابطہ ہو گیا۔ اچھا رابطہ ہوا تو میں نے سب سے پہلے نا اپنے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا 3 دن ہو گئے، ادارے والے کیا کرتے ہیں کہ یہ نمبر کوئی اور نہیں دیتے، یہ اٹھاتے ہی نہیں نمبر یہ۔ تو مجھے تیری بڑی یاد آ رہی تھی، اور میں کل عشاء کے ٹائم بڑا پریشان ہو گیا تھا، میں چاہتا تھا تیرے ساتھ بات کروں اور تیرے ساتھ بات ہو نہیں رہی تھی۔ کہتا ہے اصل میں مجھے بھی بڑی اداسی تھی، میں عشاء کے بعد آپ کو فون کرتا رہا ہوں لیکن آپ نے فون اٹھائی نہیں، آپ نے، میں نے کب کرتے رہے؟ کہتا ہے یہ نمبر جس پہ ابھی آپ نے کال کی ہوئی ہے نا، اس نمبر سے میں آپ کو کال کرتا رہا، ادھر فون پڑا ہوا ہے، بیل آ رہی ہے، میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، اور میرا بیٹا بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا، اس کا بھی ارادہ ہے، اس کا نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ابھی بات ہو، سارے وسائل ہوتے ہوئے، ہر چیز کے موجود ہونے کے باوجود یہ سب کچھ تھا، لیکن جب تک اللہ نے نہیں چاہا، اس دن میں اتنا
اتنا مطمئن ہو گیا, مجھے سکون آ گیا. میں نے کہا جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی کام, کوئی آپ کا ارادہ کبھی بھی تکمیل کو نہیں جاتا. اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ ایک اللہ, ایک ایسی ذات موجود ہے. جیسے شیخ نے کہا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حسن درجے کا قول ہے, وہ کہتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتی ہے. آپ کے کبھی کبھی معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا حل آپ کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ کا رب نہیں چاہتا. سو آپ کو کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے آپ کوئی ارادہ کر لیں اور آپ کا ارادہ پائے تکمیل نہ پہنچے, میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں آپ اسی وقت اس ارادے کو بجائے کسی منفی پہلو میں لے کے چلے جائیں, آپ اس کو اللہ کے سپرد کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, اگر میرے رب نے چاہا, میرے رب کی مرضی ہوئی تو ایسا ہوگا, اگر رب کی مرضی نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے ارادوں کو مضبوط بھی کر, ہمارے عزم کو بھی مضبوط کر. جتنا آپ کا ارادہ عزم مضبوط رہے گا اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ اگر جوڑتے رہیں گے تو میرا یہ پورا یقین ہے آپ کا چھوٹا سا ارادہ, آپ کا چھوٹا سا ارادہ کبھی اتنا بڑا بن کے آئے گا اور کبھی اتنا بڑا وہ ہو جائے گا آپ خود حیران ہوں گے. میں نے چھوٹا سا ارادہ کیا تھا جب منڈی بہاؤالدین سے میں جہاں آتا ہوں, گوجرا جو ہے یہ سرگودا روڈ کے اوپر آتا ہے, جو لوگ جانتے ہیں گوجرا منڈی بہاؤالدین والے. یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس میں ہم کبھی جاتے تبلیغ کر سکتے یا ایسا کوئی فرد ملتا جس سے ہم ملتے, سلام لیتے, بیٹھتے. ہم ایسے گزر جاتے تھے گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ. اچھا میرے دل میں آیا کاش کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہو اور مسجد ہو, سکول ہو اور تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوں. یہ میری نیت تھی, میرا ارادہ تھا. اور کوئی وسائل نہیں تھے, 0%, کوئی وسائل بھی نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسا کیا, ایک فرد دیا, اللہ نے ایسا ہیرا دیا. اچھا وہ اس گوجرے کے تھے, خبر اخبار ٹی وی ساری چلتی رہی اور اس جگہ ملاقات کی. آج اللہ کا شکر ہے ایک ادارہ نہیں وہاں پر, اس ایک ارادے نے جو ٹائم آیا, جو موقع آیا, جو اللہ نے وسائل بھی دیے, سب چیزیں دیں. آج اللہ کا شکر ہے اس ایک ادارے کے زیر اہتمام بہت سارے ادارے چلتے ہیں. جب آپ کا ارادہ مخلصانہ طور پر ہے تو آپ نہ گھبرائیں کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے والا. اللہ نے جو ارادہ کیا ہوا ہے یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن کیا, آپ نے نہیں کی ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ارادے کے مطابق چلے, ایسا کبھی نہیں ہونے والا. کبھی سورج آپ کے ارادے سے طلوع نہیں ہوتا اور کبھی سورج آپ لوگوں کے ارادے سے غروب نہیں ہوتا اور کبھی بھی زمین سے پانی آپ لوگوں کے ارادوں سے نہیں نکلتا. آپ تو بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں ٹپکا نہیں سکتے جب تک تمہارا رب نہیں چاہتا. یہ جو رات کا اندھیرا ہے یہ تمہاری مرضی سے نہیں آتا اور جو دن کی روشنی ہے تمہاری مرضی, تمہارے ارادے سے نہیں آتی. یہ سارے نظام کو ایک ارادہ کرنے والی ذات ہے, وہ عرش پر ہے. یدبر الامر من السماء. آج کل بڑا سیاسی, سماجی, معاشرتی ہم ایک کات سے گزر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے میرے جملے آپ کے کام آ جائیں یا کام نہ آ جائیں, لیکن یہ ذہن میں رکھے گا اللہ کو پتہ ہے کہ اس دنیا پر ایک پاکستان بھی ہے, یہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں, اللہ کا بھی ارادہ ہے, اس نے بھی کوئی تدبیر کی ہوئی ہے. آپ نہ گھبرائیں اس وجہ سے کہ فلاں پتہ نہیں کیا کر دے گا اور فلاں کے جانے سے اور فلاں کے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک مسلمان کو یہ نہیں گھبرانا چاہیے. اگر اس دنیا میں یہ سوچا جاتا تو کبھی صحابہ اکرام یہ سوچتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے جانے کے بعد دین کا کیا بنے گا. پھر آپ سوچیں نا کہ کیا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے اگر دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کسی کو حق ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہتے. جانے والے چلے جاتے ہیں, آنے والے آ جاتے ہیں, لیکن کام سارے یدبر الامر من السماء, تدبیریں ساری آسمان سے ہوتی ہیں, زمین سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.